پروگرام پاور لنچ کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی. کچھ خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. اور کراچی میں مہاجروں کو جانور کہنے پر کراچی کے شہری سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں. اور سندھ حکومت کا اجلاس دبئی میں جاری رہا. کل سارا دن اجلاس ہوا. اجلاس کی درونی کہانی کیا ہے، اس پہ آج ہم بات کریں گے. اور مدارس کے رجسٹریشن کا طریقہ کار طے کر لیا گیا، اس پہ بھی آج بات کریں گے. خبریں بہت سی آج میں آپ کو اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں. ہمارے ساتھ موجود ہے خوشنود علی خان صاحب، DSNG پہ بہت سینئر صحافی اور تجزیہ کار اینکر موجود ہے. احمد ولی صاحب، اینکر تجزیہ کار صحافی میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. خبریں بڑی اہم ہیں جی، جن کا آج ہم نے ذکر کرنا ہے. ایک تو سرتاج علی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے افغانستان سے واپسی پر. انہوں نے ایک بڑی طویل پریس کانفرنس کی اور یہ بتایا کہ افغانستان کے ساتھ معاملات کیا طے پائے، اور یہ طے کیا گیا کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا بند کیا جائے اور طالبان کے مسئلے پر ایک کامن پالیسی بنا کر تیسرے دور کے لیے، جو مذاکرات کا تیسرا دور ہونا ہے، اس کے لیے پاکستان اپنا فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہے. یہ سردار عزیز صاحب کا معاملہ ہے. دوسرا ایک بڑا اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے DG کل مل رہے ہیں نیو دہلی میں. نئی دہلی میں اجلاس ہو رہا ہے اور DG رینجر پنجاب میجر جنرل عمر فاروق کل جا رہے ہیں بھارت، اور بھارتی سیکورٹی فورسز کے IG سے ان کی ملاقات ہے. اس میں بڑے اہم امور ہیں جن میں باؤنڈری لائن پار کرنے والے، یعنی غلطی سے جو باؤنڈری پار کر جاتے ہیں وہ، اور جو بارڈرز پہ فائرنگ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے لاہ عمل کے اوپر بات چیت کی جائے گی. لیکن ایک ایشو جو چل رہا ہے پاکستان میں وہ وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ کے حوالے سے ہے. مہاجروں کے حوالے سے انہوں نے کوئی کل بیان دے دیا اور یہ کہا جی کہ ایک زمانہ تھا کہ ایک شخص تقریر کرتا رہتا تھا اور ایک کیجویلٹی کے اوپر، ایک قتل کے اوپر پورا شہر بند ہو جاتا تھا، اور پھر 1 لاکھ لوگ جو ہے وہ بیٹھ کر جانوروں کی طرح تقریر سنتے تھے اور زمین کھرچتے رہتے تھے. عبدالقادر بلوچ صاحب نے یہ بیان کیوں دیا کہ جس سے مہاجر کمیونٹی بڑی سیکھ پا ہے، اور رابطہ کمیٹی نے اس سے بہت سخت ریئیکشن دیا ہے. اور رابطہ کمیٹی یہ کہتی ہے کہ یہ مہاجروں کو اس طرح پکارنا درست نہیں ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان بھی کہہ چکے ہیں کہ زندہ لاشیں ہوتی ہیں، اور ذوالفقار مرزا کہہ چکے ہیں بھوکے ننگے ہوتے ہیں. اور ایک زمانے میں ممتاز بھٹو اور مرتضیٰ بھٹو کہا کرتے تھے کہ انہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں. تو مہاجروں کو اس طرح کے ناموں سے یاد کرنا یا ان کی توہین کرنا حکومت وزیر کو زیب دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ اور یہ کہ کیا حکومت یہ سمجھتی ہے کہ MQM کا چیپٹر کلوز ہو گیا؟ خان صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. آپ ہی ذرا بتا دیں کہ عبدالقادر بلوچ جو کیا ان کے ذہن میں آیا کہ انہوں نے اس طرح کا بیان داغ دیا، اور جو کراچی کے عوام سمجھ رہے تھے کہ وہ پاکستانی فوج جو کچھ کر رہی ہے ان کے لیے کر رہی ہے، ایک دم یہ تاثر ابھرا کہ نہیں، ایک کمیونٹی ہے جس کا نام مہاجر ہے، اور یہ احساس کیوں اجاگر کیا گیا؟ دیکھیے کاظمی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں عبدالقادر بلوچ صاحب کو اپنی زبان کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے، اس لیے کہ جن مہاجروں کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں سارے مہاجر اس طرح کے نہیں ہیں. اور مہاجر جو ہے نا صرف وہاں نہیں ہے، مہاجر ہمارے پنجاب میں ہے. میں بار بار کہتا ہوں پنجاب میں زیادہ ہے اور وہاں ذرا کم ہے، لہذا ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے. ہاں، آپ مہاجروں کی کسی قیادت سے جس نے پاکستان کے خلاف بہت کچھ کیا، جو ایسے صوبوں کی بات کرتا ہے جو بنتے ہوئے نظر نہیں آتے، جو اس طرح کی بات کرتا ہے کہ وہ بعض اوقات انڈیا سے بھی مدد مانگ لیتا ہے. ہاں، ہم اس کے، آپ کو معلوم ہے نا ان کا نام لینے کی پابندی لگ گئی ہے، لہذا مجھے اشارے کے نائے میں بات کرنی پڑے گی. تو کوئی پابندی نہیں خان صاحب لگی، تصویر شائع کرنے پہ، ان کی خبر دینے پہ پابندی ہے، نام لینے پہ تو پابندی نہیں ہے.
سر نام لینے پہ بھی پابندی ہے، جو میں پڑھ چکا ہوں یا دیکھ چکا ہوں، مجھے نہیں معلوم وہ صحیح رپورٹ ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے۔ نہیں میں نے جو خبر پڑھی ہے اس پہ تو چلے آپ کہہ رہی ہیں اور میں ذرا دیکھتا ہوں۔ جہاں اچھا صورت یہ ہے کہ دیکھیے کراچی جو ہے نا وہ مہاجر کے بغیر نہیں ہے، حیدرآباد مہاجر کے بغیر نہیں ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کوئی جو ہے وہ اندر بیٹھ کے ہمارے گھر میں بیٹھے اور ہمیں پتھر مارے، ہمارے گھر میں بیٹھے اور پاکستان توڑنے کی بات کرے، ہمارے گھر میں بیٹھے اور انڈیا سے مدد طلب کرے۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو پنجابی شاونسٹ نہیں ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاونسٹ ہونا بھی بعض اوقات بہت اچھی بات ہے۔ پاکستان کے حوالے سے ہم شاونسٹ ہیں۔ دیکھیے جس کو پسند تھا وہ یہاں آ گیا۔ پنجاب کا مہاجر جو ہے اس نے بہت تکلیف کاٹی ہے، انہوں نے اپنی ماؤں کی قربانی دی، بہنوں کی قربانی دی، ماؤں بہنوں کی عصمتوں کی قربانی دی، بچوں کی قربانی دی، بزرگوں کی قربانی دی۔ یہ تو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، ان میں سے اکثر جو ہیں ان کی تاریخ یہ ہے کہ بعد میں کسی وقت آ گئے، انہیں بڑا شوق ہے کہ وہ مہاجر کہلائیں۔ بھائی مہاجر ہیں تو پھر مہاجر تو واپس بھی جا سکتا ہے، جائے وہ، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ وہ مہاجر بن کے اس ملک کی لوٹ مار کرے، یہاں ڈکیتیاں کرے، یہاں رازنی کرے، یہاں قتل کرے، یہاں قتل کرائے، اس کی بالکل اجازت نہیں دیں گے۔ عبد القادر بلوچ کو بھی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ایک کمیونٹی کے بارے میں ٹوٹل ایسی گفتگو کرے جس سے پوری کی پوری کمیونٹی کے دل آزاری ہو۔ میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارا حصہ ہیں، اور اکثر مہاجر جو ہیں وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ عبد القادر بلوچ جو ہے یہ ان کا ملٹری بیک گراؤنڈ ہے، تو کیا یہ فوجی مائنڈ سیٹ ہے جو سامنے آ رہا ہے؟ نہیں، میں نے نہیں دیکھا کبھی کہ فوج نے کبھی توہین کیوں۔ بڑا بڑا مہاجر فوج کے اندر ہے اور بڑی ترقی کی ہے اس نے، اور بڑے بڑے مطلب اس ملک کا آرمی چیف رہا ہے، ایک شخص جو آج بھی مطلب مہاجر کی طرح بولتا بھی مہاجر کی طرح ہے، چلتا بھی مہاجر کی طرح ہے۔ دیکھیے یہ بالکل ایک اور فوج جو ہے نا وہ بعض معاملات ٹھیک کر رہی ہے، لیکن اس کا مطلب مہاجروں کی ایک ایڈنٹیٹی ہے کہ وہ چلتا بھی مہاجر کی طرح، بولتا بھی مہاجر کی طرح، تو ایک ایڈنٹیٹی تو نظر آ رہی ہے کہ مہاجر کی ہوتی ہے۔ نہیں، صرف ایک اعتراض ہے کاظمی صاحب، باقی کسی چیز پر اعتراض نہیں ہے۔ مہاجر جو ہے نا وہ نام کے طور پر اب نہیں رکھنا چاہیے۔ میں پہلے آپ کے پروگرام میں ہی شاید کہہ چکا ہوں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر بن کر گئے لیکن مہاجر نہیں کہلائے۔ وہ ہمارے ہاں ایک روایت موجود ہے اور ہماری نسبت اسی سے ہونی چاہیے۔ باقی دیکھیے ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اپنی آئیڈینٹی، مثلا میں عوان ہوں تو میں کہتا ہوں میں عوان ہوں، میں ملک ہوں تو میں ملک کہلاتا ہوں، آپ سید ہیں تو آپ کاظمی کہلاتے ہیں۔ آئیڈینٹی جو قبیلے ہیں، دیکھیے اس میں بھی یہ جو قوم ہے، خون ہے، آپ کا تسلسل ہے خون کا، یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تو کہا تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں، میں کس کا پوتا ہوں، میں کس کا مطلب کہاں سے آیا ہوں۔ دیکھیے بنیادی طور پر یہ جو حسب نسب ہے وہ بہت اچھی بات ہے، میں اس کے بہت حق میں ہوں، لیکن یہ جو مہاجر مجھے صرف اتنا اعتراض، مہاجر میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، مجھے صرف اتنی بات ہے کہ آپ آ گئے، آپ انڈکٹ ہو گئے، اب آپ مہاجر نہیں ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھی، ہمارے جیسے شہری ہے، سارے حقوق بھی آپ کو یہی ہیں۔ وہ ایکسپلائٹ کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے مہاجر کا لفظ استعمال کرنا شروع کیا، مہاجر کو ایکسپلائٹ کرنا۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے جی، مہاجر سے آگے بڑھتے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں ہاں صاحب جو آپ کہہ رہے تھے، وہ جو ہمیں لیٹر موصول ہوا ہے ناٹ ٹو براڈ کاسٹ اسپیچز، اسٹیٹمنٹ، پکچر، لائیو پروگرام، ریکارڈڈ پروگرام اینڈ ٹکر کنسرننگ مسٹر الطاف حسین، نام لینے پہ پابندی نہیں ہے اس آرڈر میں۔ چلیں شکر ہے، ٹھیک ہے، اب یہ بتا دیں کہ فیصلہ آ گیا، اب بحیثیت اخبار نویس یہ بتا دیں کہ فیصلہ آ گیا، اس پہ بحث تو ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ اب تو بحث ہو سکتی ہے، یہ بتا دیں کہ کون روکے گا؟ ایسا نہیں، فیصلہ ٹھیک ہے۔ دیکھیے عدالتیں جو ہے میں نہیں سمجھتا کوئی عدالت، وہ ایک خاص وجہ سے وہ بھی کہا جا رہا ہے، جس طرح میں نے کہا نا مہاجر کا نام ایکسپلائٹ ہو رہا ہے، بعض لوگ ہیں جو صورتحال کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور ملک کے خلاف کرتے ہیں اور لائیو کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے انڈین اس کو برطانوی حکومت جو ہے اس کو بھی تھوڑا احساس ہوا ہوگا، شاید کچھ باتیں وہاں بھی ہوئی ہوں گی، چودھری نثار علی خان وہاں گئے ہیں، اور ہماری جو عدلیہ ہے نا کاظمی صاحب وہ کسی ایمبٹ سے باہر نہیں ہے،
میں آپ سے کہوں کہ ادارے انٹریکٹ کرتے ہیں، حکومت انٹریکٹ کرتی ہے، ایک صورتحال خاص بتائی جاتی ہے، اس میں عدلیہ نے یہ فیصلہ کر لیا، اور یہ میں نہیں سمجھتا ہوں بہت لمبی دیر سسٹین کرے گا. ٹھیک ہے، اس لیے سسٹین نہیں کرے گا کہ بہرحال یہ تو نہیں ہو سکتا آج کے دور میں کہ کسی کی آواز ہی بالکل دبا دی جائے، اس کو آف ہی کر دیا جائے. آف نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کو واپس آتا ہوں احمد ولید صاحب. یہ الطاف حسین صاحب کو جو لاہور ہائی کورٹ میں پابندی لگانے کا فیصلہ ہے، اس سے ایک امپریشن جنریٹ ہو رہا ہے، اور جو قریبی حلقے ہیں ان کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ الطاف حسین صاحب کی جو شہریت ہے پاکستانی، اس کو منسوخ کرنے کے لیے ایک باقاعدہ لیگل کارروائی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اور شہریت کا سوال اٹھایا گیا جی کہ وہ پاکستانی شہری ہیں یا لندن کی. اگر شہریت کینسل ہوتی ہے، اگر کورٹ اس کے اوپر پروسیڈ کرتی ہے، تو وہ قانونی طور پر اپنی سیاسی جماعت کی، پاکستان میں کسی بھی جماعت کی، کسی بھی ادارے کی سربراہی کے لیے نااہل قرار پائیں گے. کیا یہ وہ پروسیڈنگ ہو رہی ہے؟ جی، یہ جو وکیل ہیں جنہوں نے یہ پٹیشن دائر کی ہے کہ الطاف حسین کی تقریروں پر پابندی لگائی جائے پاکستانی ٹی وی چینلز میں، انہوں نے پلی تو یہی لی ہے کہ وہ برٹش نیشنل ہیں، اور برٹش نیشنل ہوتے ہوئے پاکستان کی کسی پارٹی کو ہیڈ نہیں کر سکتے، پولیٹیکل پارٹی کو. تو اس طرح سے وہ ٹی وی چینلز پہ تقاریر بھی نہیں کر سکتے پاکستان کے خلاف یا پاکستانی اداروں کے خلاف. تو انہوں نے کچھ سپیچز کے وہ ثبوت بھی پرووائڈ کیے، اس کی کاپیز بھی پرووائڈ کی، جس کے بعد پیمرا سے وہ نوٹیفیکیشن بھی آیا بعد میں اس کے، لیکن وہاں پہ بھی پیمرا سے بھی پوچھا گیا کہ یہ سپیچز کیسے چل رہی ہیں. تو اس کے بعد یہ فل بینچ نے آرڈر کیا، لاہور ہائی کورٹ نے، کہ ان کی تقاریر، ان کی تصاویر. یہ آرڈر تو ہو گیا. ہاں جی، آرڈر تو ہو گیا. اب یہ بتائیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو انہوں نے الطاف حسین نے یا کوئی بھی ایسا لیڈر جو پاکستان کے خلاف یا پاکستانی اداروں کے خلاف جب بولتا رہا، یا مطلب تقاریر کے دوران اور اس کے بعد اگلے دن معافی مانگ لینا، یہ بھی ہوتا رہا کہ نہیں وہ ان کے منہ سے نکل گیا. اب اتنی ہارش سپیچز انہوں نے کی ہیں جو سب نے سنی ہیں، دیکھی ہیں، اور 4 گھنٹے ٹی وی چینلز پہ چلی. اگر آپ ہر چینل کے جو لوگ ہیں، ہم بھی چینلز میں کام کرتے ہیں، سارے چینلز کے لوگ جو کام کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ 4 گھنٹے سپیچز کیسے چلتی رہی ہیں، کس وجہ سے. آپ کا چینل بھی چلاتا رہا ہے، ہمارا چینل بھی چلا رہا ہے، سارے چینل چلا رہے ہیں، تو ایک پریشر کی وجہ سے. نہیں، اب وہ پریشر جو ہے، پریشر کے علاوہ بھی کراچی کی مین سٹیک ہولڈر تو سندھ کی سب سے بڑی جماعت ہے MQM، پیپلز پارٹی کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے. اگر ایسی جماعت کو آپ کیسے بحیثیت میڈیا اگنور کر سکتے ہیں؟ نہیں، اگنور کرنے کی بات نہیں ہے، باقی بھی تو رہنما ہے نا دوسری جماعتوں کے، تو ان کے 4 گھنٹے کیوں نہیں اسٹیٹمنٹ چلی؟ ان کو 4 گھنٹے نہیں بولنا آتا تو کیا کریں؟ نہیں بولتے تو ہیں، کئی جگہوں پہ تقریریں کر رہے ہوتے ہیں. کنٹینر پہ رہے ہیں، وہ تو دورانیہ 4 گھنٹے سے بھی کیس جاتا تھا، وہ تو 12 گھنٹے لائیو کیا. ٹی وی کا ایک پرابلم ہے نا کہ ٹیلی فونک سپیچز آڈینسز یا ویورشپ کو اٹریکٹ نہیں کرتی. الطاف حسین صاحب کی تقریروں کا ذکر ہے، جی باقی MQM کرے گی بات. ٹھیک ہے، نہیں MQM بات کریں، لیکن احمد ولی صاحب کہتے ہیں جی کہ جبری آپ لوگ دکھاتے تھے، 4 گھنٹے الطاف حسین بولتے رہتے تھے، سارے چینل مجبور تھے کہ ان کو دکھایا جائے. یہ بات تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں. مطلب انگوٹھا رکھ کے گردن پر تو کہیں کہ جی آپ چلائیں. تو 11-12 گھنٹے اگر خاص آپ کو کنٹینر پہ کھڑے دکھا سکتے ہیں تو MQM کو 4 گھنٹے دکھانے میں نہیں تو پولیٹیکل موومنٹ کو لانچ کریں نا، اسلام آباد جا کے دھرنا دیں، الطاف حسین صاحب آئیں یہاں پہ. بہت زبردست سوال قاضی صاحب، سوال آپ کا بہت اچھا ہے، لیکن دیکھیے وہ ایک تحریک تھی، ایک قین تھا خاص. اس کے بعد تو عمران خان کو اس طرح نہیں دکھایا گیا یا کسی اور لیڈر کو اس طرح نہیں دکھایا گیا، اور کوئی جبر سے نہیں دکھایا جا. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ وہاں سے تو ہٹتے نہیں تھے. MQM کو تحریک چلائے گی تو سارے چینل دکھائیں گے. آپ دیکھیں اسلام آباد کو بلاک کر دیں چاہیے. اس میں تو دیکھیے MQM پہلے جو کچھ کرتی رہی نا، وہ کرتی تھوڑا تھی، اس کو دکھاتی بہت بڑا تھی. اب MQM کو کوئی بڑا کرنا پڑے گا، اور اسے ایسا نہیں ہو سکتا کہ میڈیا جو ہے اسے صرف نظر کرے. آپ ابھی جو بات کر رہے تھے نا یہ الطاف حسین صاحب کے حوالے سے، میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثال یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا کوئی رکن کچھ دن، اگر خاص دن ہے 40 ڈیز لگاتار اسمبلی میں نہ آئے تو وہ اسمبلی کا رکن نہیں رہتا. یہ ایاز صادق صاحب کا غلط فیصلہ ہے PTI کے حوالے سے. اصول اور ضابطہ یہی تھا کہ 40 دن جو نہیں آیا وہ فارغ ہو گیا. یہ تو سیاست کر رہے ہیں نا آئین کے ساتھ بھی، قانون کے ساتھ. لہذا الطاف حسین صاحب، سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کی شہری نہیں رہے،
ٹھیک ہے میں آپ اور اگر عدالت نے فیصلہ کیا تو وہ ٹھیک کیا بالکل. وہ ایبسنٹی ہے. دیکھیے انور صاحب جو ہیں ان کی جماعت کے کتنے امپارٹنٹ آدمی ہیں, وہ پاکستانی شہری ہی نہیں ہیں, ان کا جیلی بنایا ہوا ہے سارا کام یہاں, اور یہ جیلی دورے ہیں, یہاں مورے لگی ہیں, وہ تو آئے ہی نہیں کبھی پاکستان. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, میں ایک بریکنگ کر لوں اور اس کے بعد آپ سے ایک سوال پوچھوں گا. بریکنگ یہ جی کہ ایم کیو ایم کے وہ اراکین جنہوں نے اسمبلی سے استعفے دیے تھے ان کو تنخواہیں مل گئی ہیں, اور اسمبلی سے ان کے استعفے تو منظور نہیں ہوئے, لیکن تنخواہیں الاؤنسز وہ سب ان کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی گئی. اسمبلی سیکرٹری کی طرف سے سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا جی کہ گو اراکین اسمبلی مستعفی ہے, لیکن ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ مل گئی ہیں, اور یہ تنخواہیں نہ صرف قومی اسمبلی میں بلکہ سندھ اسمبلی میں بھی یہ تنخواہیں ان کو موصول ہو گئی ہیں. تو یہ تو بڑا اچھا کام ہے. خان صاحب کام بھی نہیں کیا, وہ کہتے ہیں کہ کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 نے, تنخواہیں تو مل گئی, اسمبلی میں گئے نہیں گئے, تو کیا ضرورت ہے اسمبلی میں جانے کی؟ یہ قاضی صاحب آپ جو مجھ سے سوال کر رہے ہیں نا, آپ دیکھیے پی ٹی آئی جو ہے اس کی کتنی ریسپیکٹ تھی, کتنا زور تھا, کتنا شور تھا. صرف یہ جو ایشو ہے کہ انہوں نے تنخواہیں وصول کر لی اور پھر ڈرامے شروع کر دیے, جی فلاں فنڈ میں دینا ہے, فلاں میں دے دو, عمران خان نے فلاں احکامات دے دیے. یہی حال ایم کیو ایم کا ہے. یہ وہ نہیں ہے. دیکھیں لوگ ترلے ڈالتے تھے, الطاف بھائی آپ استعفیٰ نہ دیں, یہ سب ڈرامہ ہے, لوگوں کو معلوم ہے. یہ کون سی عزت والی بات ہے کہ اچھا میرا سوال یہ تھا, پاؤں پکڑوا رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے خان صاحب کہ لگے پابندی آپ ٹی وی پہ نہیں دکھائیں گے, تصویر نہیں جاری کریں گے, سب کچھ کر لیں گے, لیکن ایک بہت بڑا میڈیم نظر انداز ہو گیا ہائی کورٹ سے, سوشل میڈیا. اگر وہ اس پہ روک تھام نہیں ہوگی تو پھر معاملہ تو چلتا رہے گا. قاضی صاحب آج تو آپ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں, کچھ دنوں بعد آپ رو رہے ہوں گے. میڈیا کے نام پر, یہ سوشل میڈیا کے نام پر ایسی چیز آپ کے اور میرے چہرے پر ملی جا رہی ہے کہ ہمارا چہرہ کالا ہو رہا ہے, حالانکہ وہ ہم کر ہی نہیں رہے. ہم تو بڑے ڈسپلن لوگ ہیں, ہمارا پروفیشن ہے, ہم اس میں کام کرتے ہیں. سوشل میڈیا پہ عملاً میں نے گالیاں لکھی ہوئی دیکھی ہیں. اچھا وہ ہماری عدالتیں بھول جاتی ہیں. میں سمجھتا ہوں جو صاحب تھے اس کے درخواست گزار, انہیں واپس جانا چاہیے وہاں عدالت میں, اور انہیں کہنا چاہیے یہ حصہ رہ گیا. اگر وہ نہیں بھی جاتے تو کوئی اور جائے کہ جی اس کو دیکھے. ویسے میں قاضی صاحب آپ سے کہوں یہ فیصلہ لمبی دیر سسٹین نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, اور یہ فیصلہ جناب الطاف حسین کی شہرت کا باعث بنے گا, مزید شہرت کا باعث بنے گا. بالکل ٹھیک ہے, چلیں جی آگے. کہ آپ جس چیز پر پابندی لگائیں وہ ہمیشہ ابھر کے آتی ہے. ایک اور اچھی خبر ہے خان صاحب کہ اردو جو ہے, اردو زبان کو رائج کرنے کی آج تفصیلی فیصلہ بھی جاری ہو گیا. کراچی اور مہاجر کمیونٹی جو اردو سپیکنگ کہلاتی ہے, یہ فیصلہ کتنا اہم ہے پاکستان میں اردو زبان کو رائج کرنے کے لیے. اب سپریم کورٹ نے باقاعدہ تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا اور یہ کہا کہ جی لازمی اس کو حصہ بنایا جائے. یہ کیس کا فیصلہ سنا دیا سپریم کورٹ نے. دیکھیے یہ تو کئی بار پہلے احکامات ہوئے, سارا کچھ ہوا. آپ کے اور میرے لیے تو شرم کی بات نہیں ہے, وہ جو منہ ٹیڑے کر کے انگریزیاں بولتے ہیں ان کے لیے بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. اور کئی لوگ مگر یہ اردو آتی ہی نہیں. اردو سپیکنگ لوگوں کا, جنہیں مہاجر بھی کہتے ہیں, ان کا ایک کم از کم جو مطالبہ تھا دیرینہ, وہ تو پورا ہو گیا آج. تو ہم اسے کوئی مطلب اپنی ناکامی نہیں سمجھتے, ہم سمجھتے ہیں ان کی کامیابی ہماری کامیابی ہے. ہم سارے اردو سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا کوئی مہاجر کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہمیں مہاجروں سے اتنی محبت ہے جتنی پاکستان سے ہے, اور وہ ہمارا حصہ ہے. مہاجر کی قربانی کے بغیر پاکستان کی جو بننے کی تاریخ ہے وہی مکمل نہیں ہوتی. کون کہتا ہے وہ مہاجر کے خلاف ہے؟ ہم کہتے ہیں مہاجر کہلاؤ نہیں, آپ پاکستانی کہلاؤ. بالکل ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں جی. ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. حکومت اور علماء کے درمیان مجسٹریشن کی مدارس کی رجسٹریشن کا طریقہ کار طے پا گیا ہے. تنظیم اتحاد مدارس نے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرا دی ہے. تمام جو مدارس ہے وہ رجسٹریشن کرائیں گے, بینکوں کا جو لین دین ہے اس کا ریکارڈ رکھیں گے, جتنی امداد ملتی ہے ان کو
وہ اس کا بھی حساب کتاب حکومت کو دیں گے. اس کے علاوہ مدارس پر چھاپے نہیں پڑیں گے, ان مدارس پر جو اپنا ریکارڈ پوری طرح پرووائڈ کریں گے. احمد ولی صاحب, مدارس کا معاملہ طے پا گیا, بڑا شور تھا کہ جی آپ سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن مدارس ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ٹیررزم کا اور ان کو حکومت نہیں دیکھ رہی, لیکن بڑا اسمارٹلی حکومت نے لوگوں کو لوپ میں لے کے فیصلہ کر لیا. نہیں, بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے اور یہ بڑا نیڈڈ تھا اس وقت, بڑی ضرورت تھی اس کی کہ ساری انگلیاں اٹھ رہی تھیں کہ ضرب عضب اور جو بھی آپریشن چل رہے ہیں, لیکن اگر آپ مدارس اور ہیٹ سپیچز اور یہ لوکل لیول پہ لوگوں کو آپ نہیں روکیں گے, وہاں پہ جو تعلیم دی جا رہی ہے جس کے ذریعے سے یہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں, تو اس کے بغیر یہ آپریشن ناکام رہ جائے گا, مکمل نہیں ہو سکے گا. اس کی پوری چیزیں آپ کمپلیٹ کر لیں گے, وہ چند لوگوں کو آپ ادھر جا کے روک دیں گے, مار دیں گے, لیکن جو نرسریاں ہیں وہاں پہ آپ ان کو بھی کنٹرول کرنا ہے, وہاں کے سلیبس کو چیک کرنا ہے. آبویسلی یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے پاکستان میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ارلی 80s میں یہ سارا کچھ ہوا اور سارے مدارس بنے. آپ مدارس بنائے بھی خود ہی ہیں, ٹھیک ہے, حکومت نے ہی بنوائے نا, حکومت نے بنوا کے پہلے وہ ان کو سارا فیسیلیٹیٹ کیا, اب ان کو وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو ہم کنٹرول کریں, کیونکہ آؤٹ آف کنٹرول تو ہوئے تھے, ٹھیک ہے. لیکن اب یہ سارے سٹیپس جو بھی لیے جا رہے ہیں, پاکستانی حکومت کا کچھ تو قصور رہا ہے نا. یعنی اگر مدارس تھے, پھر یہ ایسے گروپس تھے, جب پنبنے دیا گیا, جب پنبنے دیا گیا, کوئی روک ٹوک نہیں تھی, جب وہ پورے مضبوط بن گئے, جہاد کے نام پہ سارا کچھ ہوا, جب انہوں نے حکومت کو آنکھیں دکھانا شروع کی. بدلی نا, اب اسٹیٹ جو اگر نہیں چاہتی جی بالکل, مدارس کو جو ہے اسٹیٹ کی بات تو ماننی پڑے گی نا. اب اسٹیٹ نے کہہ دیا کہ جناب آپ سیدھے ہو جائے, تو اب سیدھا ہونا پڑے گا. پاکستان میں فرسٹ ٹائم یہ ہو رہا ہے کہ ان مدارس کو اس طرح سے اوپنلی چیلنج کیا جا رہا ہے, اور بڑی کامیاب قسم کی میٹنگ تھی کل جو وہاں پہ اسلام آباد میں ہوئی ہے. اب یہ کہ مدارس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت سے تعاون کریں. دنیا میں کوئی ایسے مدارس, کوئی ایسی یونیورسٹیاں نہیں ہیں جو وہاں کی حکومت کے ساتھ تعاون نہ کریں, کیونکہ یہ نیشنل ایشو ہے نا, تو اس کے اوپر مدارس کے اوپر زیادہ بڑی رسپانسبلٹی ہے. ہاں صاحب, مدارس کی بات ہو رہی ہے تو اسلام آباد میں آپ کو پتا 2-3 علماء بڑے مشہور ہیں جو اس طرح کی سپیچز کرتے ہیں, ان کا معاملہ نہیں سامنے آ رہا کہ ان کے اوپر کیا کوئی امبارگو ہے یا نہیں ہے, یا معاملہ جو ہے وہ اس کے اوپر اس کو شوگر کوٹڈ کر دیا گیا اور مدارس کا معاملہ کل کے اجلاس کے بعد نمٹا دیا گیا. خان صاحب سے بھی بات کرتے ہیں. جی, قمرالزماں قاہرہ صاحب اس میں موجود ہے, دبئی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں, یہ اجلاس ہے پیپلز پارٹی کا, اس کے حوالے سے بریفنگ دے رہے ہیں, کوشش کرتے ہیں آپ کو ان کی آڈیو یا ویڈیو دکھائیں. قمرالزماں قاہرہ صاحب دبئی میں اجلاس کی کر رہے ہیں, جو اجلاس ہوا تھا اس کی پریس بریفنگ دے رہے ہیں. یہ ہم آپ کو لیا جاتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ کبھی کبھی ٹون ذرا اونچی ہو جاتی ہے, کبھی ذرا احتجاج کر لیا جاتا ہے, پھر وہ معاملہ بیٹھ کے سیٹل ہوتا ہے. جہاں قانون کے اندر رہتے ہوئے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہے, اگر میری قصور ہے بالکل, مجھے کوئی پروٹیکشن نہیں ہونی چاہیے, لیکن یہ ہے ہمارے ہاں کہ بعض اوقات ہائی ہینڈڈنس ہو جائے. یہ اجلاس جاری تھا جی دبئی میں, اور قمرالزماں قاہرہ صاحب بریفنگ دے رہے تھے اجلاس کی. پیپلز پارٹی کہتی ہے جی کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ دہشت گردوں کے نشانے پر رہی ہے, اور ہم سسٹم کو غیر مستحکم کرنے کے لیے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر رہے. اجلاس کی اندرونی کہانی آپ کو بتائیں گے کہ کہانی بڑی دلچسپ ہے کہ اجلاس میں کل کیا کیا ہوا. یہ جو آج قمرالزماں قاہرہ صاحب بتائیں گے, یہ تو بظاہر وہ جو فیصلے ہوئے ان کے اوپر بات کر رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی چونکہ یہ طے کر چکی ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں وہ بھرپور حصہ لے گی, اور اس کے لیے لائحہ عمل بھی طے کیا جا رہا ہے. لیکن کل اجلاس میں کچھ ایسی باتیں بھی ہوئی جو شاید آج پریس کانفرنس میں نہ بتائی جائیں, وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. شرجیل نام میمن صاحب بھی اسپیشلی موجود تھے دبئی میں, اور سب سے زیادہ تکلیف انہیں تھی, اور انہوں نے اعتراض بھی کیا, اور انہوں نے کہا جی کہ
سب سے زیادہ میرے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. میرے گھر سے بھی مال پکڑا گیا اور میرے مینیجر کو بھی گرفتار کر لیا گیا, بشیر بروہی کو, اور اس پہ یہ الزام لگایا گیا جی کہ میں اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں ملوث ہوں. تو میرے پیچھے تو رینجر ہاتھ دھو کے پڑ گئی اور مجھے ریسکیو بھی نہیں کیا جا رہا, اور وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ اس پہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر رہے. ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں کوئی آواز نہیں بلند کر رہے, منسٹر بھی اس پہ احتجاج نہیں کر رہے. تو زرداری صاحب منسٹروں کے ساتھ بھی تھوڑا سا ناخوش تھے, اور انہوں نے کہا کہ آپ کو کم از کم پروٹیسٹ تو کرنا چاہیے اس کے اوپر کہ آپ کے سینئر وزیر کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسی. اس کے علاوہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ چونکہ معاملہ بالکل قریب ہے, بلدیاتی الیکشن سر پہ آ گئے ہیں, تو الیکشن کے فوری الیکشن سے پہلے کوئی تنظیمی ڈھانچہ تبدیل نہ کیا جائے. یہ سجیشن تھی کہ کیا پیپلز پارٹی سندھ کے اندر کچھ عہدے دار جو ہے وہ تبدیل کر دیے جائیں تاکہ بلدیاتی الیکشن میں وہ پراپر حصہ لے سکے, لیکن روک دیا گیا اور یہ کہا گیا جی کہ ابھی نہ کیا جائے. اجتماعی استعفوں کی بات بھی آئی کہ قومی اسمبلی سے اجتماعی استعفے دیے جائیں اور حکومت پر پریشر بڑھایا جائے کہ وہ یہ آپریشن روک دے, لیکن زرداری صاحب نے تجویز ابھی ہولڈ کر لی اور کہا جی کہ ابھی آپ اس کے اوپر کوئی ایکٹیویٹی نہ کریں, ابھی وقت دیں اور دیکھیں بلدیاتی الیکشن تک اپنی پارٹی کو مضبوط کریں, اور ہم اگر الیکشن جیتتے ہیں تو سارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دیں کہ وہ پریس کانفرنس کی جاری ہے. اسلام آباد میں ڈاکٹر اور نرسوں کا احتجاج جاری ہے, پولیس کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو گئی ہے, لڑائی ہو رہی ہے, ہاتھا پائی. مظاہرین جو ہے وہ ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کی انہوں نے اور ان کو روکا گیا. مظاہرین اپنے الاؤنسز اور جابز کے لیے جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. سرکاری اسپتالوں کے ڈاکٹرز ہیں, پیرامیڈیکل سٹاف ہے, اور یہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کوشش کریں گے کہ ابھی آپ کو کچھ دیر میں اس کے مناظر بھی دکھائے جائیں جیسے ہمیں موصول ہوتے ہیں, لیکن اطلاع تک پہنچا رہے ہیں کہ اسلام آباد کا ریڈ زون اس وقت وہاں پہ دھینگا مشتی جاری ہے. مدارس کے حوالے سے بات کی ہم نے, اور یہ اس پہ بات کر رہے ہیں بلدیاتی الیکشن کی. پیپلز پارٹی کا اجلاس ہو رہا ہے احمد ولید صاحب, یہ کراچی کی سیاست سندھ میں ہو رہی ہے. اجلاس میں دو بڑی اہم باتیں ہیں, پیپلز پارٹی الیکشن کی بھی تیاری کر رہی ہے اور استعفوں کی بھی تیاری کر رہی ہے. ہاں جی, یہ خبر جو ہے استعفوں والی, اس کے اوپر کسی نے سجیشن دی تھی وہاں پہ پارٹی میٹنگ میں, جس پہ کوئی اس نے رحمان ملک نے بھی کوئی ایشو کر دی اسٹیٹمنٹ, جس کے اوپر ابھی تازہ ترین جو خبریں آئی ہیں جس میں انہوں نے رحمان ملک کو اسٹیٹمنٹ دینے سے منع کر دیا کہ انہوں نے استعفوں کی بات کیوں کی. اچھا, اب یہ استعفوں کی آپشن ایم کے ایم آلریڈی استعفے دے چکی ہے, لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ طے کیا ہے کہ ہم بلدیاتی الیکشنز میں باقاعدہ طور پر حصہ لیں گے. الیکشن کمشنرز کا جو بھی ایشو ہے الیکشن کمیشن کا, ہم اس کے اوپر پروٹیسٹ کرتے رہیں گے کہ چاروں جو صوبائی الیکشن کمشنرز ہیں ان کو ریزائن کرنا چاہیے. عمران خان بھی یہی کہہ رہے ہیں, چار وہ اپنا دے رہے ہیں, دھرنا بھی دے رہے ہیں 4 کو. تو لیکن پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ ہم بلدیاتی الیکشنز میں حصہ لیں گے. اب پی ٹی آئی جو ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹس کی بات ہوئی تو پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹس کسی پارٹی کے ساتھ نہیں کریں گے, ہم اکیلے الیکشن لڑیں گے. یہ بڑا اہم معاملہ ہے جو آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں. کراچی کا سینیریو اگر دیکھیں تو تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ وہ بڑی پاپولر جماعت ہے اور وہ بلدیاتی الیکشن میں اکیلے جانا چاہتی ہے, لیکن جو سیاسی پنڈت ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف کسی اور جماعت سے لائنز کر کے الیکشن لڑتی ہے تو کامیابی کے چانسز زیادہ ہے کجا کہ آپ سولو فلائٹ لیں. دیکھیں, ایک تھنکنگ پریویل کر رہی ہے پی ٹی آئی میں کہ ہم ایک بڑی جماعت ہیں, ہمیں ایسی کسی جماعت کا سہارا نہیں لینا چاہیے. جتنی بھی سیٹیں ہمیں ملیں, جو کچھ بھی ہو, لیکن دوسری جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہم زیادہ سے زیادہ سیٹیں جیت لیں. آبویسلی جب آپس میں کمپٹیشن ہوگا تو مسلم لیگ نواز کو اس میں مارجن ملے گا, خاص طور پہ پنجاب میں. یعنی مسلم لیگ نواز اگر اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرتی ہے, ادھر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی بھی کھڑا کرتی ہے کینڈیڈیٹ. جو پنجاب میں اتحاد ہونے جا رہا ہے, یہ جو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اور ساری جماعتیں, یہ آپ سمجھتے ہیں سندھ میں بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں, دیکھیں پی ٹی آئی نے تو کہہ دیا کہ ہم نہیں ایڈجسٹمنٹس کریں گے کسی کے ساتھ. ہاں جی, ہاں سندھ میں ہو سکتا ہے. اوبویسلی باقی ساری جماعتیں تو دے آر ولنگ کہ ہم وہاں پہ. سرور صاحب کی جو میٹنگیں خفیہ ہوئی وہ ناکام ہو گئی ساری, ناکام ہو گئی. وہ اب ہاں صاحب, کاظمی صاحب یہ پیپلز پارٹی والے استعفے نہیں دیں گے.
اچھا اس لیے کہ اگر وہ استعفے دیں گے تو وہ دراصل اپنی موت کے کاغذ پر دستخط کریں گے، اپنے ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کریں گے۔ یہ تو ایم کیو ایم کی دفعہ بھی بہت سے لوگوں نے کہا کہ ایم کیو ایم استعفے دے گی تو بہت بڑی غلطی کرے گی۔ تو آپ دیکھ لیجئے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، مطلب ان کے لیڈر کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ خود انہوں نے جو راستہ چھوڑ دیا، جو بات چھوڑ دی، جو طریقہ چھوڑ دیا جو جمہوری تھا، تو کیا ہو رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو جنرل راحیل شریف صاحب کی تقریر تھی نا، میں اس پہ بہت لمبا تبصرہ نہیں کرتا، لیکن دیکھیے ملک کے حالات ایسے ہیں، معاملات ایسے ہیں کہ وزیر خارجہ نہیں، پرائم منسٹر نہیں، صدر پاکستان نہیں، جنرل راحیل شریف کو کہنا پڑا کہ ہارڈ سٹارٹ ہے یا کولڈ سٹارٹ، ہم تیار ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں یہ سیاسی قیادت کر کیا رہی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ استعفے دیں گے، یہ استعفے نہیں دیں گے، یہ لوٹ مار کر رہے تھے دن رات۔ شرجیل میمن صاحب جو رونا وہاں رو رہے ہیں، میں ایک کمپنی کا نام نہیں لیتا، ان کے کمپنیاں جو ہمارے ساتھ میڈیا کے ساتھ ڈیل کرتی تھی، اس نے کہہ دیا ہے کہ ہم لوٹی ہوئی دولت واپس کرنے کو تیار ہے۔ اب میں اور آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے انہیں؟ مطلب میں یہ خبر دے رہا ہوں کہ شرجیل میمن کے ساتھ کام کرنے والی ایک کمپنی نے نیب کو کہا کہ یہ لے لیں، آپ ہم سے حساب کر لیں اور ہم سے یہ پیسہ جو ہے وہ لے لیں۔ تو اب شرجیل میمن کو کون بچانے آئے؟ چیف منسٹر بچانے آئے؟ وہ بچانے آئے گا نا جس نے جو شرجیل میمن کا حصہ دار تھا، جو شرجیل میمن کا شراکت دار ہے۔ دوسرا تو کوئی نہیں آئے گا، نہ کوئی دوسرا شرجیل میمن صاحب کا رویہ بڑا سرابش تھا۔ مجھے ہمارے اے پی این ایس کے ایک وفد نے وہاں ملاقات کی کراچی میں، بلکہ وہ ملنے آئے ہمارے لیے کہ جی فلاں پیسے ہم دیتے ہیں فلاں۔ میں عادتاً میں نے ان سے کچھ پوچھنا چاہا تو انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ نہیں آپ جو ہے وہ مت بھولیے۔ تو ایک بندہ جو کسی کو سننا نہیں چاہتا تھا، اب کیا ہو گیا؟ مظلوم کس چیز کا؟ بھائی ہولڈ کیجئے گا، ہم ذرا اسلام آباد پہنچے ہیں اور یہ مناظر دکھا رہے ہیں جو کہ ڈاکٹروں اور نرسوں کی جو لڑائی ہو رہی ہے، وہاں پہ پولیس روک رہی ہے ریڈ زون میں داخل ہونے سے۔ یہاں پہ جو پیرامیڈیکل سٹاف اور میڈیکل سٹاف تھا یہ اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کر رہے ہیں، تنخواہوں اور جو پے سٹرکچر ہے اس کے اوپر بات کر رہا ہے، الاؤنسز کے سٹرکچر کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ ان میں سے بہت سے مظاہرین کو پولیس نے اریسٹ بھی کر لیا، اٹھا کے گاڑیوں میں ڈال لیا ہے۔ مظاہرین جو ہیں پولیس کہتی ہے جی کہ یہ ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو ابھی کچھ دیر قبل اس پہ تھوڑی سی مار پٹائی ہوئی اور مار پٹائی کے بعد جو ہے وہ یہ ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ جی واپس آتے ہیں جی ہاں صاحب، یہ ایک تو اسلام آباد اس وقت بنا ہوا ہے آپ کا شہر، تھوڑا سا وہاں بھی پولیس۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے کاظمی صاحب دیکھا ہے، یہ ٹھیک بات ہے کہ شاید کچھ حصے ایسے ہوں گے ڈاکٹرز کے یا نرسوں کے یا پیرامیڈیکل سٹاف کے جن کی تنخواہوں کا شاید کوئی ایشو ہوگا۔ میں اسلام آباد کے بجائے آپ کے شہر کا ذکر کرتا ہوں۔ میرا آفس ہے گنگا رام کے قریب، تو وہاں میں نے جو کچھ مشیر صحت کے بارے میں لکھا ہوا دیکھا، یقیناً میں ان کی جگہ ہوتا میں استعفیٰ دے دیتا۔ اور پھر میں ابھی کل پرسوں گیا تھا آپ کے شہر میں لاہور، آپ یقین مانیں مجھے کسی نے کہا کہ خوشنود علی خان باہر تو بڑی چمک دمک ہے، وہ بن رہا ہے انڈر پاس اس چوک میں سروسز کے پاس، لیکن اس نے کہا ذرا 2 منٹ کے لیے اندر چلے جائیں اور اندر جا کر حال دیکھیں۔ حال کیا دیکھنا تھا؟ میں داخل ہوا ایمرجنسی میں، اتنی بدبو تھی کہ میں سمجھتا ہوں صحیح آدمی جا کے، صحت مند آدمی جا کے وہاں بیمار ہو جائے گا۔ ان کے آگے کوئی ہاتھ جوڑیں، کوئی ان کا ترلا کریں، کوئی انہیں خدا کا واسطہ دیں، لوگ مر رہے ہیں، یہ ہڑتالوں سے باز نہیں آتے۔ اور یہ ینگ ڈاکٹرز کے نام پہ پتہ نہیں آپ کا کیا رویہ ہوگا اس حوالے سے، لیکن 2 چیزیں ہیں خاص صاحب، 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو ان کے ساتھ ان کا پے سٹرکچر کا بڑا سیریس ایشو ہے اور ہمیشہ ان کو میٹھی گولیاں لالی پاپ دے دیتے ہیں لیکن عمل درآمد نہیں ہو رہا، ایک تو وہ بڑا سنگین مسئلہ ہے۔ دوسرا کچھ ہاسپٹل ایسے ہیں جو کہ آپ پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں اور ایسے سرمایہ کاروں کے حوالے کر رہے ہیں جن کا نام پہلے ہی بڑا بدنام ہے۔ تو یہ ریزرویشن تو ان کی ٹھیک ہے ڈاکٹروں کی، یہ والی جو بات ہے نا آپ کی پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں، آپ پتہ یہ فیصلہ آباد میں فیسکو کو بھی پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں اور آج ان کے لیے ریٹ بڑھایا گیا بطور خاص کہ اتنے روپے، 4 روپے کچھ پیسے، 5 سال کا سلیب دے دیا اور یہ بھی دے دیا کہ وہ 24 ارب روپیہ کمائیں گے۔ انہوں نے لوٹ مچائی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیے کسب بینک جو ہے 1000 روپے میں بیچ دیا اسلامی بینک کو۔ اسلامی بینک کس کا ہے، کون ہے،
کون کس کو نوازنے کے لیے دیا گیا یہ سمجھتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں تو آپ کو کہتا رہا ہوں اکتوبر نومبر ہے, آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا ابھی کہ اکتوبر نومبر شاید نہ آئے, شاید اس سے پہلے کچھ ہو جائے. یہ سب ان کا کیا دھرا ہے. ہر چیز کو آپ مجھے بتا دیجئے 81 ارب پہ پہنچ گیا 22 ارب سے نندی پور, اور چلتا نہیں ہے وہ, اور وہاں گیس لگا دی ہے, گیس کے یونٹس لگا دیے, گیس وہاں ہے نہیں, کہیں سے گئی ہوئی نہیں ہے. اس ملک کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. نندی پور کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. ایک باریک سے سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ نندی پور پروجیکٹ اچانک ڈسکس کیوں ہونا شروع ہو گیا, اور خاص کر حکومت اس کے اندر فری کیوں بن گئی. پہلے میں احمد ولی صاحب سے پوچھتا ہوں, پھر آپ کے پاس واپس آتا ہوں کہ کیا حکومت پنجاب حکومت جو ہے یا پی ایم ایل این کی جو حکومت ہے وہ ڈر گئی ہے نیب سے کہ پہلے ہی انہوں نے اپنی خامیاں بتا دی ہیں کہ جناب ہم نہیں چھوڑیں گے, پکڑ لیں گے, تاکہ ان کا نام نہ آئے. احمد ولی صاحب جی ایسے ہی تاثر مل رہا ہے. نندی پور پروجیکٹ جو ہے وہ پچھلی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس وقت بھی یہ کافی لٹکا رہا ہے. حکومتی امارات یافتہ چینلوں کے اوپر نندی پور کے حوالے سے بڑی بحث چھڑ گئی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنی اچھی حکومت کے ہوتے ہوئے جن لوگوں نے یہ کارروائی کی ان کو پکڑا جائے. اوبیسلی یہ کافی ایلیگیشنز آ رہے تھے کہ کتنے ارب روپے کہ کیسے کانٹریکٹ مل گئے اور کیسے پھر بھی پروجیکٹ چل بھی نہیں سکا. پہلے ایک دفعہ افتتاح ہوا, پھر دوسری دفعہ ہوا. کیا خود پنجاب حکومت ذمہ دار نہیں ہے؟ اوبیسلی پنجاب اس وقت ذمہ دار نہیں ہے. دیکھیں عابد شیر بھی ذمہ دار نہیں ہے, ذمہ دار نہیں ہے. پہلے یہ لوگ ایلیگیشن لگاتے رہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر کہ جی اس وجہ سے کوئی لیگل لا ڈپارٹمنٹ جو اس وقت جو منسٹر تھے لا کے, ان کی وجہ سے یہ پروجیکٹ رکا رہا. اچھا اب آ گیا ان کے پاس, تو اب 2.5 سال میں ان کو تو چاہیے تھا یہ پروجیکٹ فوراً شروع کر دیتے. بیچ میں پھر مسئلے مسائل آئے اور ایکسپینسو کانٹریکٹس دیے انہوں نے, اور اس کے بعد وہ پھر بھی نہ چل سکا. پھر انہوں نے سوچا کہ نہیں اب اس کو گیس پہ کر دیتے ہیں. اب گیس پہ انہوں نے تھوڑی بہت یونٹس پروڈیوس کرنا شروع کیے, لیکن معاملہ تو سنگین ہے. اس کی پوری تھورو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ بھئی نندی پور پروجیکٹ کے ساتھ اوور آل پچھلی حکومت اس حکومت نے کیا کچھ کیا, تاکہ سب کچھ لوگوں کے سامنے رکھا جا سکے. ہاں صاحب, جو میرا سوال ہے وہ شاید آپ کو بھی اس کی سمجھ آئی ہو کہ بات اس سے پہلے کہ میرے گریبان تک پہنچے میں نے وہ اپنے سے اتار کے کسی دوسرے کی گریبان میں ڈال دی ہے. سر سن لیجئے, اس میں انہوں نے کیا کیا. یہ آپ کے شہر میں پی ایچ اے جو ایک ادارہ ہے, پودے شودے لگانے والا, ماحول کو ٹھیک کرنے والا, پھول بوٹے لگانے والا, اس کا جو سربراہ تھا اس کو انہوں نے یہاں سے اٹھایا, چونکہ ان کا منظور نظر تھا, اسے نندی پور لے گئے. نندی پور اس کا سی ای او یا وہ مقرر کر دیا انچارج. اب ظاہر ہے جو بندہ پودے لگاتا تھا وہ کہاں بجلی کا اتنا بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ چلا سکتا ہے. لہذا اب جب نیب اس پہ ہاتھ ڈالنا شروع ہوئی ہے تو انہوں نے ایک انٹرنل انکوائری کمیٹی قائم کر دی ہے تاکہ نیب اس تک نہ پہنچ سکے اور یہ کہیں کہ بھئی ایک انکوائری ہم کر رہے ہیں, ذرا ہماری انکوائری مکمل ہونے دیں. میں آپ کو کہوں نیب ان سے نہیں رکے گی. نیب میں سمجھتا ہوں ان کے کنٹرول میں اس لیے بھی نہیں ہے کہ وہ ان کی نہیں ہے, ادارے اسے لک آفٹر کر رہے ہیں, ایف آئی اے اس میں کام کرے گی اور وہ بندے پر. لیکن میں آپ کو کہوں پیپلز پارٹی کا احمد علی صاحب ذکر کر رہے تھے, پیپلز پارٹی کا اس وقت کا وزیر قانون اور اس وقت کا سیکٹری بھی ضرور پکڑے جائیں گے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے 3 ججز نے, چیف جسٹس سمیت, مجھے ایک تو خود افتخار محمد چودھری صاحب ہے, ایک جسٹس خلجی افتخار ہے, اور ایک مجھے تیسرے جج کا نام یاد نہیں. انہوں نے یہ فیصلہ دیا, لکھا ہے, جو کمیشن کی اس پہ کمیشن بنا تھا جسٹس رحمت اللہ جعفری کی سربراہی میں, اس نے مقرر کر دیا کہ کون ذمہ دار ہے, اور وہی 2 ہیں, یعنی اس وقت کا وزیر قانون اور اس وقت کا سیکٹری. اس پہ لکھا ہے کہ اس سے قومی خزانے کو لیٹ ہونے کی وجہ سے 113 ارب کا نقصان ہوا. لہذا نہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بچی ہوئی ہے, اور نہ وہ ستی ساوتری ہے, اور نہ یہ ستی ساوتری ہیں جو موجودہ حکمران ہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا مال لوٹا جا رہا ہے, لیا جا رہا ہے. ابھی آپ صرف یہ بتا دیں 81 ارب روپیہ آپ لگا کے پھر آپ اس میں ایک اور لوٹ مار آپ کو بتاؤں. جو کمپنی تھی چائنیز, اس نے کہا کہ ہمارا تقریباً 100 ملین کا نقصان ہوا ہے. کہا آل رائٹ, اس سے نیگوشیٹ کرنا شروع کیا. نیگوسیشن میں وہ 25 سے 30 ملین جو ہے وہ اپنا نقصان لینے پر تیار ہو گئے. آپ کمال دیکھیں, انہوں نے اسے تقریباً 100 ملین دے دیا, اس لیے کہ وہ جو باقی 75 تھا اس میں ہی حصے دار ہیں. پھر اور کیا کرتے ہیں, یعنی 100 ملین کے علاوہ 30 ارب چیچو کی ملیاں کا بھی
انہوں نے کہا ہم اس میں وہ 25-30 جو ہمارا نقصان ہو ایڈجسٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے, انہوں نے وہ 30 ارب بھی انہیں دے دیا. یہ آنکھوں میں مرچیں ڈالی جا رہی ہیں, آنکھوں میں مرچیں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بالکل آنکھوں میں پنجاب کو دیکھیے نا, وہ پی ایچ اے والا کیا کرتا تھا, یہ یہاں سے جاتے تھے, کون کون جاتا تھا, ان کی پروازیں نکالنے کون کون سے ہیلی کاپٹر گیا تھا, کتنے دن گیا تھا. تو انہیں یہ دیکھیے مثلا نرسیں جو آپ کہہ رہے تھے, انہیں اس طرح کی باتوں پہ یہ غور ہی نہیں کرتے. ان کے لیے بڑے بڑے مسائل ہیں, بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں. یہ کہتے ہیں بھائی کوئی یہ بنا دو, میٹرو بنا دو, کوئی بڑا ایئرپورٹ بنا دو. شجاعت عظیم کو دیکھیں, وہ جو اسلام آباد کا ایئرپورٹ ہے, آپ یقین مانیں ابھی وہ بھی بہت لمبا عرصہ نہیں چل سکے گا. یہ میں وقت سے پہلے کہہ رہا ہوں. ان کا خیال ہے کہ یہ لوگوں کو دھوکہ دے دیں گے, لوگوں کو معلوم ہے. اور میں آپ کو بتاؤں اگلے کچھ دنوں میں جو ذمہ دار ہیں نا لوٹنے والے, ان کی لترول ہونے والی ہے بڑی سخت. یہ یہاں ہمارے اسلام آباد میں سی ڈی اے ہے, اس کے وہاں سی ڈی اے کا اب ایف آئی اے کا انسپیکٹر آتا ہے تو جان عذاب میں آ جاتی ہے. ابھی میں وہاں سے ہو کر آیا ہوں. لیکن پیسہ جو لوٹنے والے تھے انہوں نے خیال نہیں کیا کہ ہم کیسے لوٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں سی ڈی اے میں لینڈ میں اتنا پیسہ کمایا جا رہا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. ہمارے ہاں سی ڈی اے میں روڈز میں اور الیکٹرک میں جتنا پیسہ کمایا گیا, مطلب چیزیں ہیں ہی نہیں. کہتے ہیں یہ پڑ گئے, یہاں سیوریج پڑ گئی, سیوریج ڈالی ہی نہیں ہے, پیسہ لے گئے ہیں. سیف سٹی میں پیسہ کھا گئے ہیں. یہ بتائیں, سیف سٹی میں پتہ نہیں اور کیا. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. یہ کرپشن کی باتیں ہیں, یہ تو معاملہ چلتے رہیں گے اور چل رہے ہیں کہ بہت سے پنجاب کے اندر بھی منصوبے ایسے ہیں جن پر تحقیق و تفتیش ہونا ضروری ہے. ایک اور آپ خبر ہے, چیف جسٹس جواد خواجہ صاحب نے کل ان کو ریٹائر ہونا ہے. آج انہوں نے سینٹ کی کمیٹی سے خطاب کرنا تھا فوری اور سستے انصاف کی فراہمی کے اوپر. یہ خطاب ان کا منسوخ ہو گیا ہے اور اب یہ نئے چیف جسٹس انور زہید جمالی صاحب یہ خطاب کریں گے. بڑا مختصر دورانیہ رہا چیف جسٹس جناب جواد خواجہ کا. بہت سے جو بڑے بڑے لوگ ہیں خان صاحب, وہ ڈرے ہوئے تھے کہ جسٹس جواد خواجہ صاحب آئیں گے, جو 12-13 دن ہیں اس کے اندر وہ کچھ ایسے فیصلے کریں گے کہ کئی لوگوں کو ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑ جائے گا. ایسا ہوا تو کچھ نہیں. قاضی صاحب مجھ سے نہ کہلوائیں, جو ہونا تھا وہ ہو گیا اور جو ایجنڈا تھا وہ بھی پورا ہو گیا. میں سچی بات یہ ہے کہ یہ آپ نے دیکھا کہ میں ہر چیز پر تبصرہ کرتا ہوں. میں اس پہ تبصرہ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ اب وہ ریٹائر ہو رہے ہیں, انہوں نے کیا کیا یہ وقت اس کا تعین. لیکن ایک اچھا فیصلہ تو وہ کر کے کہ اردو کو رائج کر کے جا رہے ہیں احمد ولی صاحب. خان صاحب کو تھوڑا اس حوالے سے ان کو عزت دے جی, تاکہ ان کی بہت عزت ہو کہ وہ قومی زبان کو قومی زبان بنانے کا فیصلہ دے گئے, جو بہت سارے لیکن یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ایک مختصر سے عرصے میں انہوں نے اپنے اوپر کوئی داغ نہیں چھوڑا. احمد ولی صاحب جی بالکل, ایک ایماندار جج اور رخصت ہو رہے ہیں. ہاں جی بالکل. ان کا لوگوں جیسے آپ نے کہا کہ کچھ لوگ انگلیوں پہ دن گن رہے تھے کہ یہ کب ریٹائر ہوں گے. انہیں ڈر تھا شاید پہلے سے کہ شاید کوئی ایسا فیصلہ نہ دے دیں, لیکن کوئی بہت بڑا انہوں نے فیصلہ نہیں دیا یہ اردو کے علاوہ. باقی ان کے ریمارکس جو ہیں وہ کافی ڈسکس ہوتے رہے, ڈیبیٹ ہوتی رہی ان کے اوپر, کچھ ڈی ایچ اے کے اوپر, کچھ اور اداروں کے اوپر, کہ انہوں نے کس طرح سے ان کے اوپر ان کو کہا کہ سونامی بنا ہوا ہے یا کیا ان کے. ٹھیک ہے, کھل کر اظہار خیال کرتے رہے, لیکن چونکہ وقت نہیں تھا تو شاید معاملہ بڑا فیصلہ. ایک اور چلتے چلتے خبر جی کہ بھارت نے روس سے مدد مانگی ہے. بھارت کی طرف سے بھارت کے وزیر داخلہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں داعش سے بچایا جائے, اور داعش چونکہ پاکستان اور ملحقہ علاقوں میں بہت پھیل چکی ہے تو ہمیں مدد دی جائے. اور سب سے اہم بات یہ کہ روس سے یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے, بھارت کی طرف سے اپیل کی گئی ہے کہ ایک سائبر مانیٹرنگ سیل بنایا جائے, کیونکہ روس سے بہت سے لوگ جو ہے داعش میں شامل ہوئے. تقریباً 2000 لوگ رشیا سے گئے ہیں جو کہ داعش کا حصہ بن چکے ہیں. تو اس لیے اور اس کی جو ریکروٹمنٹ ہے وہ رشیا میں بیٹھے لوگ کر رہے ہیں, اور بھارت سے بہت سے لوگ شامل ہو رہے ہیں داعش کے اندر, اور یہ تھرو انٹرنیٹ. تو اس لیے انڈیا نے یہ رشیا سے کہا ہے کہ کم از کم سائبر مانیٹرنگ سسٹم بنایا جائے اور یہ ریکروٹمنٹ کا یہ نظام ختم کیا جائے. اس کے علاوہ بھی کچھ اور درخواستیں کی گئی ہیں. پرانے دوست رہے ہیں روس اور انڈیا, اور روس کے انٹیریئر منسٹر اور بھارت کے ہوم منسٹر دونوں ملے ہیں, اور کچھ پرانے گلے شکوے بھی ہوئے ہیں.
اور اس بات پہ بھی شکوہ کیا ہے کہ پاکستان سے دوستی روس نے زیادہ بڑھا لی ہے، تو یہ بھی پسند نہیں آیا اور کہا گیا جی کہ سلامتی کونسل کے اندر پاکستان کے خلاف جو معاملات بھارت لے کے گیا ہوا ہے اس میں ان کی ہیلپ کی جائے۔ یہ ایک اور اہم مسئلہ ہے خان صاحب، داعش کے حوالے سے بھی بات چل رہی ہے، اور جو انڈیا کی فرسٹریشن ہے ٹورڈز پاکستان، اس کے پیچھے یہ داعش بھی نظر آتی ہے کہ جی ان کو یہ خوف ہے کہ داعش جو ہے یہ سپورٹڈ بائی، انہوں نے کمپلین بھی کی ہے کہ پاکستان میں کچھ مذہبی تنظیمیں ان کو سپورٹ بھی کر رہی ہیں، اسی وجہ سے وہ اگریسو میں زیادہ۔ سر ایک بات تو سمجھ لیجئے کہ پاکستان کے سپہ سالار جو ہیں وہ جب روس گئے تھے تو اس وقت سے بھارت جو ہے اسے بڑی فکر ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر جو حالیہ تناظر ہے، جو جواب دیا ہے پاکستانی افواج کے سپہ سالار نے، انڈینز یہ سمجھتے ہیں داعش جو ہے نا، وہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ داعش تو کوئی پاکستان کے خدا نخواستہ کنٹرول میں نہیں ہے، پاکستان تو خود اسے روکنا چاہتا ہے، اور پاکستان تو شاید اسی طرح متاثرہ ہے جس طرح اگر بھارت سوچ رہا ہے کہ ہوگا۔ آخری منٹ ہے ذرا جلدی سے خان صاحب۔ اچھا دیکھیے یہ روس سے کیوں مدد چاہ رہے ہیں؟ جو رشین ہے نا، آپ کو پتہ نا ہمارے ہاں ازبیک اور یہ جو دوسرے سارے القاعدہ میں اور طالبان میں تھے، وہ بہت کیلس ہیں کئی معاملات میں۔ بھارت کے لیے یہی فکر کی بات ہے کہ اگر وہ رشینز بھی وہاں آ گئے تو وہ اپنی پرانی دوستی کا واسطہ دے کر ان سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ذرا اس کو مانیٹر کریں، آئے مل کے مانیٹر کرتے ہیں، لیکن اسے شاید دونوں مل کے اس طرح مانیٹر کر نہیں سکیں گے، اور حقیقتیں ہیں اصل میں۔ ٹھیک ہے احمد ولی صاحب، میرا جو سوال تھا کہ یہ جو بھارتی ایگریشن ہے وزراء میں، یہ خوف بھی ہے، یہ ڈر بھی ہے کہ تھوڑا سا پاکستان کو پریشر رکھیں اور بیان بازی رکھیں، اندر سے وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ داعش جو اس خطے کے اندر پینیٹریٹ کر رہی ہے اور پاکستان یا افغانستان میں کہیں اس کا کوئی کلوز بھی ہیں، اس وجہ سے بھی تھوڑا سا ان کو خوف ہے۔ بالکل خوف تو ہے، جب سے انہوں نے اعلان کیا کہ ہند یعنی کہ داعش جو ہے ہندوستان میں، پاکستان میں اور پورے اس ریجن میں اپنا وہ اثر رکھے گی اور پورے نیٹ ورک بنا رہی ہے، اور پاکستان کی کچھ تنظیمیں پوسٹر غزوہ ہند کی آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں جی، تو اس میں اب بھارت کو خوف تو ہے اور وہ رشیا سے مدد بھی لے رہا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کو یہ سوچنا پڑے گا کہ پاکستان آلریڈی ایسی تنظیموں سے لڑ رہا ہے، اگر پاکستان کے ساتھ کوآپریشن کرے گا اس نظر سے کہ اچھا آپ تو خود لڑ رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوآپریشن کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں ایسی تنظیمیں ہیں جو داعش کو سپورٹ کر رہی ہیں اور آپ ان پر پابندی لگا رہے ہیں، لشکر قاضی صاحب کے صدر شاہ ولی اللہ کی جو پیشن گوئیاں ان پہ پروگرام کریں۔ کس پہ سر؟ یہ شاہ ولی اللہ کی جو وہ ہے نا، کیا شاہ ولی اللہ ہی نام ہے نا ان کا، ٹھیک ہے آپ غزوہ ہند پر کسی دن پیشن گوئیاں کریں تو یہ غزوہ ہند جو ہے آ جائے گا اس میں۔ ٹھیک ہے، اس تھیوری پہ بھی بات کریں گے۔ خان صاحب وقت کم ہے، مجھے دیجیے اجازت، چونکہ چلتے چلتے آخری منٹ ہے، اور آپ کو بتایا کہ ابھی تک اسلام آباد میں معاملہ گمبھیر ہے، ڈاکٹروں پہ کے اوپر پولیس نے تشدد کیا ہے، کچھ ڈاکٹر گرفتار کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ واپڈا نے درخواست کی ہے نیپرا سے کہ بجلی کی قیمت میں 2 روپے 11 پیسے اضافہ کیا جائے، اور یہ ہائیڈل بجلی ہے جس کی قیمت میں اضافے کا کہا گیا، اور دوسری طرف پنجاب بھر میں آٹے کی قیمت میں مزید اضافہ ہو گیا اور آٹے کی بوری 745 روپے ہو گئی۔ مہنگائی بھی بڑھتی جا رہی ہے لیکن حکومت کے کانوں پہ جوں نہیں رینگ رہی۔ کچھ انہیں خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اس کو اجازت دیجیے، ہیڈ لائن کا وقت ہے، ہیڈ لائن دیکھ کے اس کے بعد پروگرام سلوشن روم مجھے دی اجازت۔ خاصا بہت شکریہ، احمد ولی صاحب کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ تھینک یو۔